الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا دم
دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے کیوں دل وچ خوف ہووے ماسا وی اگیرے دا کیوں دل وچ خوف ہووے ماسا وی اگیرے دا انہوں ستے خیرانے جندہ سائیں مگر ہووے انہوں ستے خیرانے جندہ سائیں مگر ہووے آکھیں سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ حضور سرور عالم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی احتشام رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں وہ ایک دوسرے سے ملیں، مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور مجھ پر درود پاک پڑھیں تو اللہ عز و جل ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات کرنی ہو تو ابتداً سلام کریں، ہاتھ ملائیں، پھر درود پاک پڑھیں رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر کہ اس کے صدقے اللہ نے چاہا تو گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور یہ گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ آج یوم النحر یعنی قربانی کا دن 10 ذوالحجۃ الحرام، اور یوں سمجھیے کہ نیکیوں کے موسم بہار کا آخری دن ہے آج، کیونکہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ 10 خصوصی دن ہیں کہ جن میں
اللہ کی رحمت مسلمانوں پر بے شمار ہوتی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے ان 10 مخصوص دنوں میں، اور آج ان دنوں کا آخری دن ہے، اور جتنی ہو سکے آج نیکیاں کریں۔ آج نیکی کرنے کا موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، اور اللہ بھی آج کی نیکی سے بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو آج کے دن میں نیکی کرتا ہے۔ آج جو قربانی کریں گے وہ خوشی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، گوشت لوگوں تک پہنچائیں، خود جو ہے وہ بڑھ کر یہ نہ ہو کہ کسی کو ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہونا پڑے۔ دیکھی جاتی ہے لوگوں کی حالت کہ کس طرح غریب لوگ جو ہے وہ لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، جھڑکیاں کھاتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں صرف تھوڑا سا گوشت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو گوشت دینے والا ہے اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں، میں نے قربانی کی، سارا کچھ کیا، تو اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کو اگر میں بآسانی وہ چیز پہنچاؤں اور اس میں انہیں کوئی ذلت بھی نہ اٹھانی پڑے، انہیں کوئی بات بھی نہ سننی پڑے، اس انداز سے ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان تک تو خود بخود ہی گوشت پہنچ جاتا ہے، لیکن جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ ہماری جو حالت ہے وہ ہر ایک کے ساتھ یکساں تعلق ہونا چاہیے، کوئی ہمارا جاننے والا ہے یا نہیں ہے، قریبی دیکھیں، جو بھی ہے ہر گھر کے اندر خود جا کر گوشت پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ وہ میرا جاننے والا ہوگا، رشتہ دار ہوگا تو ہی میں اس کے گھر جاؤں گا، سلام دعا کر کے اس تک پہنچاؤں گا۔ جو بھی محلے میں گھر ہے اس کے قریب جائیں، خود اس کے گھر جائیں، سلام دعا کریں، عید مبارک کہیں اسے جا کر، اور جا کر اسے جو ہے وہ گوشت پہنچائیں، کیونکہ اصل اس کا مقصد یہی ہے۔ اصل اللہ عز و جل کے ہاں جو چیز مقصود ہے وہ کیا قربانی کا گوشت ہے یا خون بہانا اللہ کے ہاں مقصود ہے؟ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ حج پارہ 17 کی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری قربانیوں سے نہ ہی اللہ کو مقصود کوئی گوشت ہے، نہ ہی جو ہے وہ تمہاری قربانیوں سے خون مقصود ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کے گوشت اور نہ ہی ان کے خون، لیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں ایک چیز ہے جو تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور وہ تقوی ہے جو تم اختیار کرتے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم جانور لینے جاتے ہیں، میں جانور لینے گیا تب بھی لوگ دیکھ رہے تھے، میں اس کو لے کر گھر واپس آیا تب بھی لوگوں نے مجھے دیکھا، 3 4 5 دن میں نے اس جانور کی اچھے طریقے سے خدمت کی تب بھی لوگ دیکھ رہے تھے، میں نے لوگوں میں گوشت بانٹ دیا تب بھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ ایک چیز تھی جو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، باقی ہر چیز لوگوں نے دیکھی، میں نے جانور کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے اس کے پاس کتنے پیسے خرچ کیے، کتنا جو ہے وہ مال خرچ کیا، سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ایک چیز ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ، وہ صرف مجھے اور میرے رب کو پتہ ہے، اور وہ ایک چیز تقویٰ ہے، وہ ایک چیز میرے دل کی کیفیت ہے کہ اس قربانی کو کرتے ہوئے میرے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے قربانی کرتے ہوئے، کیا میں دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کر رہا ہوں یا میرے دل کے اندر بوجھ ہے قربانی کرتے ہوئے، بس اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ اللہ نے مال دے دیا ہے تو بس جو ہے وہ اب مجبوری کے طور پر مجھے اپنا واجب ادا کرنا پڑے گا، خوشی سے نہیں کر رہا، بس مال ہے، نصاب دے دیا اللہ نے تو اب مجبور ہو کے کرنی ہی پڑے گی کیونکہ واجب ہو گیا اب۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے دل کے اندر، یہ بھی اچھی کیفیت ہے کہ بندے کو اپنے واجب ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے، بندے کو یہ فکر ہے کہ میں اپنے رب کا جو ہے وہ لازم کردہ چیز کو ادا کرنا ہے، یہ فکر بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر وہ بات نہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جو قربانی بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، لازم ہے یا نہیں وہ بات بعد کی رہ جاتی ہے، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے تو اصل مقصد پھر اس بندے نے حاصل کر لیا ہے قربانی کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جن کی یاد میں یہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا تو آپ نے کہا اے اللہ ہمیشہ کے لیے تیری حمد ہے، اور یہ بڑھاپے میں تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا اور پھر اس کو ذبح کرنے کے متعلق مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا، اگر تو تیری رضا اسی کے اندر ہے تو پھر میں بھی اسی کے اندر راضی ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت تھی جب آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، قربانی یا بکرا یا چھترا ذبح نہیں کر رہے تھے، بیٹے کو ذبح کر رہے تھے،
اس وقت یہ دل میں کیفیت تھی کہ اللہ اگر تو اس بات سے راضی ہے تو پھر میں بھی اس بات سے راضی ہوں, مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو راضی ہو گیا ہے, تجھے ہی راضی کرنا مقصود ہے میرا, اور کوئی میرا مقصود نہیں ہے. اگر تو میرے بیٹے کو ذبح کروانے پر راضی ہے تو میں اس بات پر راضی ہوں. اسی بات پر پھر اسماعیل علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے. اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا تو انہوں نے جو ہے وہ رونا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں پریشان ہو, یہ رونا اور پریشانی کے آثار کیوں ہیں چہرے پر. انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہوں. میں خوش, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے, مجھے پسند کرتا ہے, اسی لیے تو میری قربانی مانگی ہے. جس سے بندہ راضی ہوتا ہے اسی کو اپنے پاس بلاتا ہے. وہ مجھ سے راضی ہے, میں اس کے نزدیک محبوب ہوں, اس لیے تو وہ میری قربانی مانگ رہا ہے. اگر مجھ سے راضی نہ ہوتا, اگر مجھے پسند نہ فرماتا, مجھ پر عنایت نہ فرماتا تو میری قربانی کیوں مانگتا. اسی لیے یہ خوشی کے آنسو میری آنکھوں سے نکل رہے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے, بس مجھے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. یہ قربانی کا اصل مقصد ہے. دل کی کیفیات یہ ہونی چاہیے, میرے دل کے اندر صرف رب کی رضا ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. لوگ کیا کہیں گے, میں نے کتنا مال خرچ کیا, کتنا لوگوں کو گوشت دیا, وہ بات کی باتیں رہ جاتی ہیں. ایک بات ہے جو سب سے اولین ترجیح رکھتی ہے, اور وہ اللہ عز و جل کی رضا ہے. حقیقی مسلمان اور اس کی زندگی کی عکاسی بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے حبیب تم فرماؤ, بے شک میری نماز اور میری قربانیاں, ومحیای اور میری زندگی, ومماتی اور میرا اس دنیا سے جانا, للہ رب العالمین, وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اور کوئی بات مقصود نہیں ہے, اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے. ایک چیز مقصود ہے اور وہ اللہ کو راضی کر لینا ہے. اگر وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ جو ہے وہ بندے کو حاصل ہو گیا, اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو یقین جانے قربانیاں چاہے لاکھ کر دی بندے نے, ہزار بکرے قربان کر دیے, بڑے سے بڑا جانور لا کر اس نے قربان کر دیا, لیکن اس کا رب اس سے راضی نہ ہوا تو قربانی کا مقصد اس سے حاصل نہ ہو سکا. اس نے قربانی کے مقصد کو کھو دیا اگر اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. اب رب کیسے راضی ہوگا, کہ رب اس طرح راضی ہوگا کہ اس کے بندوں پر جو ہے وہ شفقت کی جائے. رب اس طرح راضی ہوگا کہ جو جانور لائے ہیں اس پر شفقت کی جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں بکرا قربان کرتا ہوں, ذبح کرتا ہوں, تو مجھے اس پر رحم آتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, اگر تو اس پر رحم کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ پر رحم فرمائے گا. اب یہ دوسری کیفیت ہے جو قربانی کرتے ہوئے دل میں ہونی چاہیے. پہلی کیفیت تھی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے. دوسری کیفیت ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس وقت رحم کی کیفیت دل میں پیدا ہو, شفقت کی کیفیت. ہمارے ہاں تو تماشا ایک لگ جاتا ہے نا, بڑا جانور یا کوئی بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے, لوگ کھڑے ہو کر اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے, ایک نئی چیز یہاں ہو رہی ہے, اس طریقے سے تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ. حالانکہ اس وقت رحم دلی کی کیفیت بندے کے دل کے اندر ہونی چاہیے, اور جو رحم بندہ ان پر کرے گا اس کے صدقے اللہ بندے پر بھی رحم فرمائے گا. تو یہ دو کیفیات بندے کے دل کے اندر ہونی چاہیے جب بندہ قربانی کر رہا ہو. خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے, اور قربان کرتے ہوئے اس پر جو ہے وہ بندے کو رحم اور شفقت کے معاملات ہونے چاہیے. پھر دیکھیے رسول کریم علیہ السلام نے قربانی کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدہ فاطمہ سے کہ اے فاطمہ, اپنی قربانی کے قریب رہو, پاس رہو, کہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ عز و جل تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ابھی خون گرے گا نہیں زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل گناہوں کی معافی عطا فرما دے گا. یہ قربانی کے فضائل ہیں. پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی جو بندہ کرتا ہے یہ کل اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور بندے کو اپنے اوپر سوار کروا کے جنت کے اندر پہنچا دے گی. یہ بندے کو اپنے اوپر سوار کروائے گی. کئی ایسے افراد ہوں گے جو اپنی قربانیوں پر سوار ہو کر بآسانی پل صراط کو جو ہے وہ کراس کر جائیں گے, بآسانی پل صراط سے گزر جائیں گے اور جنت کے اندر پہنچ جائیں گے. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب قربانی سے مقصود اللہ کی رضا ہوگی. اصل مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوگا. یہ اس وقت ہوگا بندے کے ساتھ. اگر بندے کے ساتھ ریاکاری کا معاملہ ہے,
اس نے دکھاوا کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تو کل بروز قیامت اسے یہی کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ جس کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا آج اسی سے اپنے عمل کی جزا لے لو، آج اسی سے مطالبہ کرو جا کر کے تمہارے عمل کی کوئی جزا تمہیں دے دے، تمہیں ثواب دے دے تمہارے عمل کا، اس سے مطالبہ کرو۔ لیکن اس دن جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، نظام ہے، وہ صرف ایک ذات کے دست قدرت میں ہوگا، اور وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے کہ وہی سزا اور جزا دے گا اس دن۔ جب پتہ ہے کہ اسی سے جزا حاصل کرنی ہے، اسی سے ثواب حاصل کرنا ہے، تو پھر ہر کام اسی کے لیے ہونا چاہیے، ہر کام اسی کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، دکھلاوے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی کام بندے کے اندر نہیں پایا جانا چاہیے۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے بعض لوگ یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ یہ بات قاعدہ یاد رکھیے کہ جس بھی عمل کو چھوڑنے پر حدیث میں یا قرآن میں کوئی وعید یا عذاب کی بات سنائی گئی ہو تو وہ عمل سنت نہیں بلکہ واجب درجے کا ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ کوئی بھی عمل چھوڑنے پر اگر حدیث میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اگر قرآن میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے تو وہ عمل سنت نہیں بلکہ وہ واجب اور لازمی عمل ہو گیا۔ اب سنیے وعید جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا جو وسعت ہونے کے باوجود، جسے اللہ نے طاقت دی، مال و دولت دی، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، وسعت بھی ہے، وسعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، آ کر دور رہے ہماری عیدگاہوں سے، جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے کہ قربانی خالی ایک سنت عمل نہیں ہے بلکہ یہ واجب اور لازمی عمل ہے کہ جسے اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے اس کو یہ اپنا عمل ادا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار اور عذاب نار کا مستحق قرار پائے گا۔ اس لیے جس پر لازم ہو وہ اپنا واجب ادا کرے، اور جس پر لازم نہیں ہے تو وہ بھی دعا کرے کہ اللہ عز و جل اسے بھی وسعت عطا فرمائے تاکہ آئندہ سالوں میں وہ بھی قربانی کر سکے۔ عید کا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 6:30 بجے ہمارا ٹائم ہے اور 3 منٹ جو ہیں وہ باقی ہیں۔ 2 رکعتیں ہم نے ادا کرنی ہیں نماز کی، اور 6 زائد تکبیریں اس میں کہی جاتی ہیں۔ باقی نماز وہی طریقہ ہے جو عام نماز پڑھتے ہیں، صرف 6 تکبیریں اضافی اس میں کہنی ہوتی ہیں۔ ہم نے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کہنی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں کہنی ہیں۔ پہلی رکعت میں جو تکبیریں کہنی ہیں وہ قراءت یعنی فاتحہ پڑھنے سے پہلے کہنی ہیں۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے اور ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ 2 تکبیریں ہیں ان پر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری پر جب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر میں فاتحہ پڑھوں گا، اس کے ساتھ کوئی سورت، اور 1 رکعت اس طرح مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے اندر پہلے فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر ساتھ سورت ملائی جائے گی، پھر اس کے بعد جب قرات مکمل ہو چکے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ ان تینوں کے اندر ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اور چھوڑ دینے ہیں، تینوں میں ایسا ہی کرنا ہے۔ چوتھی تکبیر پہ ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ اللہ اکبر چوتھی مرتبہ کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ نماز کا طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ خطبے کے بارے میں یاد رکھیں کہ خطبہ پڑھنا سنت ہے عید کا، لیکن اس کو سننا واجب اور ضروری ہے۔ تو جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبے کے آداب میں علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو کوئی بھی کلام نہیں کرنا چاہیے، بندے کا کلام کرنا، بولنا، حتیٰ کہ کسی سے سلام لینا، کسی کے سلام کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جب امام خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو خطبہ سننا واجب ہے، توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی جائے گی۔ دوسرا، لاسٹ میں ایک بات عرض کر دوں کہ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعاون کو جاری رکھیں، کیونکہ یہ سارا نظام مسجد کا آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے۔ گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے اے سی کا نظام بھی کیا گیا ہے۔ اب اے سی چلے گا تو یقینی بات ہے بل تو آئے گا ہی، گھر کے اندر اتنے بل آ جاتے ہیں، تو یہاں تو مسجد کا نظام ہے، یہاں کئی ٹائم جو ہے وہ اے سی چلانا پڑتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو اس کے لیے آپ کے تعاون کی اشد حاجت ہے۔ آج موقع بھی ہے، صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ راضی بھی ہوگا۔ آخری دن، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نیکیوں کے موسم بہار کا یہ آخری دن ہے۔ آج جتنی ہو سکے نیکیاں کریں، جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب اللہ اسی بات سے راضی ہوگا کہ اس کے کاموں میں خرچ کریں،
اس کے گھر کی جو ہے وہ تعمیر اور اس کی آرائش کے اندر اور اس کو صحیح طریقے سے چلانے کے اندر اپنا جو ہے وہ تعاون ضرور شامل فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔